الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الراکعین الساجدین ذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا وعلی اصحابہ الذین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعلی اولیاء الکاملین الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حضرت گرامی قدر، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی پوری برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ جلوہ نما ہے، اور یہ مہینہ گو نگو فضائل اور اللہ رب العزت کی ان توجہات کا مرکز ہے جو مسلمانوں کے لیے، مؤمنین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے محبین کے لیے ان نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے کہ جو نعمتیں شاید سال بھر میں اس قدر عطا نہ ہوتی ہوں، اور ان نعمتوں کے حصول کے لیے اہل ایمان صبح سے لے کے شام تک ان اعمال صالحہ کو اختیار کرتے ہیں کہ جن اعمال صالحہ کے متعلق انہیں یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ شاید اس ادا سے اللہ رب العزت کی ذات ان پر مزید مہربان ہوگی. دوستوں، ان اعمال صالحہ میں سے ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت اختیار کرنا اور حضور اسلام کے پیاروں کا تذکرہ کرنا بھی شامل ہے. اسی سلسلے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حضور اسلام جن سے محبت فرمایا کرتے تھے ان کی شان جس حد تک ہم بیان کر سکیں، جس حد تک اللہ رب العزت ہمیں توفیق و رحمت فرمائے ہم ان کے متعلق کوئی بات کر سکیں. حضور اسلام کی ذات بابرکات کائنات کے لیے نمونہ اور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور آقا اسلام کی ذات بابرکات دنیا میں بتقاضۂ بشریت اور احیاء سنت کے لیے جو اعمال اختیار فرمائے ان میں سے ایک شادی کرنا بھی ہے. آقا اسلام کی ازواج مطہرہ کی تعداد جو کم و بیش بیان کی جاتی ہے وہ 11 کے قریب ہیں، جن میں سے ایک زوجہ محترمہ حضور سیدنا امت المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ خیر ہم نے پہلے کیا. آج حضور اسلام کی دوسری زوجہ محترمہ جن کا یوم وصال اسی مہینے محترم میں رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو بنتا ہے، وہ حضور سیدنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تذکرہ خیر اور آپ کے مناقب، محاسن، فضائل اور آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ جو میرے آقا کریم علیہ السلام کو بے پناہ محبت اور الفت تھی، اس کا بیان منظور ہے. میں ایک بات شروع میں عرض کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ آپ کسی بھی نکاح کی رسم میں جائیں، کوئی بھی نکاح کی رسم آپ کے سامنے ہو رہی ہو، جب امام نکاح کے آخر میں زوجین کے لیے دعا کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان سلوک کی دعا کرتا ہے، تو وہ دعا یہ لازم کرتا ہے اللہم الف قلوبہم کما الفت قلوب محبت بین سیدنا محمد صلی اللہ تعالی وسلم و بین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی اے اللہ تو ان زوجین کے درمیان وہ محبت اور الفت قائم فرما کہ جو محبت اور الفت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھی. یہ دعا ہر خطبے کے اندر
جو بھی نکاح خطبہ دیا جاتا ہے اس میں یہ دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ خطبے کی دعا یہ بتاتی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی سبھی ازواج مطہرات تھیں، حضور اسلام نے ان کے ساتھ بے پناہ محبت بھی فرمائی، اور آپ سے بڑھ کر منصف کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور وہ انصاف جو وہ تقاضا بشریت، بلکہ میں اپنے ایمان کی بات کروں کہ بشریت سے بدرجہ بلند حضور اسلام نے اس طرح کے تقاضے کو نبھایا، وہ حضور اسلام شان ہے۔ کوئی بندہ انصاف کے تقاضوں کو نہیں پا سکتا جو حضور اسلام نے نبھائے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود قلبی طور پر یہ بات تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے، اور 1400 سال سے امت مسلمہ میں یہ بات مسلم چلی آ رہی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبت جو سب سے زیادہ ازواج مطہرات میں تھی وہ حضور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ اس کی نشانیاں صحابہ کرام میں ظاہر ہو چکی تھی۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور اسلام تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں جو دن مقرر تھے ان دنوں میں رہا کرتے، مگر جس دن حضور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں قیام ہوتا اس دن میں تحائف زیادہ آیا کرتے تھے۔ اور یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ صحابہ کا رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اسلام کی رضا، حضور اسلام کی خوشنودی، حضور اسلام کی قلبی خوشی کی خاطر ان کے دل میں یہ بات گھر کر چکی تھی کہ حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قیام کے دوران میرے آقا کا موڈ انتہائی خوشگوار ہوتا ہے، اس وقت تحائف پیش کیے جائیں تو وہ زیادہ مقبول ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ میں بات مشہور تھی اور احادیث صحیحہ اس بات پر موجود ہیں۔ تو میں یہاں ان کے فضائل سے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ باتیں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ عرض کرنے کا مقصد محض حضور اسلام کی رضا و لقاء کا حصول ہے۔ قربان جائیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے عن ابی سلمہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوما یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترى ما لا ارى تريد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربان جائیے، حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، آپ کے ہمراہ حضور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی موجود تھیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تمہیں جبرائیل سلام کہتے ہیں۔ تو حضور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یا وسلم میری طرف سے بھی جبرائیل امین کو سلام پیش کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا دیجیے۔ میرے آقا کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں ہم وہ نہیں دیکھ سکتے۔ کیا خوبصورت بات کی، ترى ما لا ارى، آپ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ کہ جبرائیل امین سے متعلق عقیدہ ہو یا کسی معاملے میں عقیدہ ہو، صحابہ کرام ہوں، ازواج مطہرات ہوں، سب اس بات متفق علیہ تھے کہ حضور اسلام کی بصارت جن باتوں کو دیکھ لیتی ہے اور محسوس کر لیتی ہے، دنیا کی کوئی شخصیت نہ تو ان کو دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی محسوس کر سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عن ابی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بعث عمرو ابن العاص على جيش ذات سلاسل قال فآتيته وقلت أي الناس أحب إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم۔ حضور اسلام کے صحابی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور اسلام غزوہ ذات سلاسل میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر مقرر فرمایا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے باغات امام صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کون ہے سب سے زیادہ میرا آقا آپ کو محبوب ہے، سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے۔
قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا عائشہ قال عائشہ قلت من الرجال، نے آقا مردوں میں کون پسند ہے؟ قال ابوہا، ان کے والد مجھے پسند ہے، مجھے ان کے والد ہے۔ قلت ثم من، یا سوچا اس کے بعد آپ کو پسند کون آتا ہے؟ فرمایا عمر، یعنی پہلی شخصیت جو محبوبیت میں اولین درجہ رکھتی ہے وہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور پھر مردوں میں حضور اسلام مجھے پسند ہے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر فرمایا ان کے بعد کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستان عزیز وقار، یہ ترتیب بیان کرتی ہے، اور یہی ترتیب جو محبت کے لیے حضور اسلام کی، وہی ترتیب خلافت کی بن گئی۔ خلافت پہلے حضور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دی گئی، اور آپ کے معاً بعد خلافت حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دی۔ یہ عطا تھی قربان جائے۔ حضرات نے کیا مقدر میں بیان کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی جو محبت اور الفت حضور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، اس محبت اور الفت کے بے شمار نمونے احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، اور یہ بات میں برملا کئی موقع پر بیان بھی کر چکا ہوں۔ اپنے خطبات میں یہ بات میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ کائنات کی وہ واحد شخصیت جو میرے آقا کریم علیہ السلام سے ناراض ہوتی اور میرے آقا کو منایا کرتے، وہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ کسی اور بننے کی جرت کبھی نہ ہو سکی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ وہ حضور اسلام کی جانب کوئی خیال بھی دامن میں یا خیال دل میں یا ذہن میں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ صرف و صرف اعزاز حاصل تھا اگر کسی شخصیت کو تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں، کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرماتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ سے میرا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لعالم اذا کنت عنی راضیۃ واذا کنت علی غضبنی، مجھے علم ہوتا ہے عائشہ تم مجھ سے کب ناراض ہو اور کب مجھ سے خوش و راضی ہو۔ فقلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن این تعارف ذلک، آپ کو یہ علم کیسے ہوتا ہے کہ میں آپ سے راضی ہوں یا معاذ اللہ ناراض ہوں؟ فقال اذا کنت عنی راضیۃ، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے فانک تقولین لا ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتی ہو۔ وَإِذَا كُنْتَ غَضَبَنِي، اور جب تم ناراض ہوتی ہو فَقُلْتِ، اب آپ کہتی ہو لا ورب ابراہیم علیہ السلام، میں قسم کھاتی ہوں ابراہیم کے رب کی۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کی قالت قلت، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل واللہ یا رسول اللہ ما احجر الا اسمک، یا رسول اللہ اس وقت میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑتی۔ یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم شریف دونوں میں بیان کی گئی، اور اس حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی وہ صفت مبارکہ بیان کر دی گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، آپ ان کی گفتگو کا ایک ایک جز پہچانتے تھے، گفتگو میں جو وہ باتیں کرتی تھیں وہ باتیں پہچانتے تھے۔ یہ لازوال محبت تھی، اور حقیقت حال یہ ہے کہ ان محبتوں کا اثر ان کی زندگی پر بھی رہا اور حیات طیبہ کے بعد بھی رہا۔ حضور سیدنا ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ کی مبارکہ ہے، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں قال استعذن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قبل موتها علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے کہ ایک روز سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے ان کے وصال سے پہلے، وہی مغلوبۃ، اور وہ بیمار تھی۔ قالت،
آپ فرماتی ہیں اکشا ان یسنی، اور میں ڈرتی تھی وہ آئیں گے اور آ کر جو میری تعریف کریں گے، میرے متعلق خوبصورت جملے کہیں گے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت ان کی ساری تھی کہ آپ تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ صحابہ کرام کا طریق تھا کہ وہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے، اور اس تعریف سے محض حصول حضور اسلام کی اس محبت کا تھا جو انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ تو فرماتی ہیں فقیل ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ بھائی نے مجھ سے کہا وَمِن وَجُوهِ الْمُسْلِمِينَ قَالَتْ اعْتَذُوا فَلَهُ قَالَ كَيْفَ تَجِدِينَكَ قَالَتْ بِخَيْرٍ إِنَّ اتَّقَيْتُ قَالَ فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْكِحْ بُكْرًا غَيْرَكَ وَنَزَلَ أُزْرَكَ مِنَ السَّمَاءِ ودخل ابن زبیر خلافته قالت دخل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فاثنى علی وبددت انی کنت نسیا منسیا۔ انہوں نے کہا میں حاضر خدمت ہوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پوچھا آپ کیا حال ہے، جواب دیا اللہ کا بے مہربانی، آپ نے فرمایا انشاءاللہ آپ بہتر رہیں گی، کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ مطہرہ ہیں کہ جو ہماری ان کے نکاح میں آئی تھیں، آپ کی برات آسمان سے نازل ہوئی تھی، اور ان کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آئے اور میری تعریف کر رہے تھے، اور میں چاہتی کاش کہ میں ایک بھولی بسی داستان بن جاؤں۔ قربان جائیے، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر تواضع، انکساری اور آپ کی طبیعت مطہرہ کے اندر عاجزی کا عنصر کس قدر غالب تھا کہ آپ کو اپنی تعریف سننا بھی پسند نہ تھا، اور یہ ولایت کے اعلیٰ ترین درجات ہیں جو عطا ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بات برملا کہتا ہوں کہ جو مقامات ازواج مطہرات کو عطا ہوئے وہ مقامات کائنات کے کسی اور کو عطا ہی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جنت کے اندر حضور اسلام کا جو مقام ہوگا اس مقام پر آقا کے ساتھ اگر کوئی ہوگا تو وہ آپ کے ازواج مطہرات ہوں گے، اور کوئی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ان کو یہ مقام و منصب اللہ رب العزت نے بغیر کسی کوشش کے عطا فرمایا ہے، تو یہ عطا ہے جو ازل سے ان کے نصیبوں میں لکھ دی گئی۔ ان خواتین کو میرے اللہ نے پسند کیا کہ وہ میں آقا کریم علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں، ان کی قربت میں آئیں، اور بغیر حساب و کتاب جنت میں پہنچ کر اس اعلیٰ ترین مرتبے کو پائیں جو مرتبہ شاید کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مرتبے میں یکتا و یگانہ اس لیے بھی ہیں کہ ان کو جو محبت حضور اسلام کی ذات بابرکات سے حاصل ہوئی وہ محبت بھی کائنات میں کسی کو حاصل نہ ہو سکی، اور اس محبت کا عالم یہ تھا اللہ رب العزت نے انہیں ظاہری اور باطنی دونوں علوم عطا فرمائے۔ ظاہری طور پر آپ فقیہ وقت تھیں، آپ اسلام کے اندر واحد خاتون فقیہ تھیں کہ جن کے پاس صحابہ کرام مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں اور آپ ان کو جواب اور رحمت فرماتی ہیں۔ آپ کا امت پر سب سے بڑا احسان جو ہے وہ فقہ کی تکمیل ہے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث مبارکہ بیانہ فرماتی، جان لیجئے امت فقہ سے محروم ہو جاتی۔ فقہ کا ایک بہت بڑا باب جو کہ ازدواجی معاملات سے متعلق تھا وہ باب سارا کا سارا ادھورا تھا، اور بہت سی مسائل جو صرف و صرف حضور اسلام سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائے، اگر وہ روایت نہ فرماتی امت ایک عظیم شان علمی ذخیرے سے محروم ہو جاتی اور بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ قربان جائیے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں قال ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد نہ ہوتی کہ وہ اس مشکل میں گرفتار ہوتے۔ فسألنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بس ہم ان سے سوال کرتے
الا وجدنا عندها منه علما، اور ہم پاتے کہ اس سوال کا جواب صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی موجود تھا۔ آپ ہی اس کا جواب دے سکتی ہیں اور آپ ہی اس کے بارے میں بتا سکتی ہیں۔ قربان جائیے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال ما رأيت افصح من عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رواه الترمذی والحاکم، کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کوئی فصیح و بلیغ شخصیت نہیں دیکھی۔ فصاحت و بلاغت کا جو مرتبہ حضور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا تھا، یہ مرتبہ آپ ہی کی شان کے لائق تھا، آپ سے ما قبل کسی کو اس کے عطا نہ ہو سکے۔ اور پھر ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، اور وہ حدیث مبارکہ کہ صرف ایک حصہ بیان کیا ہے آیت میں، اور وہ حصہ کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال لفاطمہ انہا ای عائشہ حبت ابیکا ورب القاب۔ حضرت شکر روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضور سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بیان فرمایا، رب کعبہ قسم عائشہ تمہارے والد کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فاطمہ، عائشہ تمہارے والد کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قربان جائیے، میرے آقا کریم نے جو اپنی محبوبیت کی سند حضور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا عطا فرما دی، کائنات میں سے بڑھ کے سند کوئی نہیں ہے۔ دوستوں، یہ چند احادیث، چند نمونے، چند باتیں جو میں نے بیان کی، یہ فقط حاضری کے لیے تھی ان کی بارگاہ عالیہ میں۔ ان باتوں کو حرز جاں بنا لیجئے۔ میں یہ بات برملا پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر دوہرا رہا ہوں، حضور اسلام کی محبت انہی شخصیات کے ساتھ ہے۔ ان شخصیات سے محبت ہوگی تو حضور اسلام کی محبت حاصل ہوگی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کسی کے سینے میں ان برگزیدہ ترین ہستیوں سے متعلق ایک گمان بھی آ گیا تو جان لیجئے اس نے اپنے اعمال کو اکارت کر دیا، اس نے اپنے لیے اللہ رب العزت کے محبوب پاک علیہ السلام کی نگاہ رحمت سے محرومی لکھ دی۔ حضور اسلام کی نگاہ رحمت چاہتے ہو، آقا علیہ السلام کی طرف سے توجہات چاہتے ہو، تو ان شخصیات سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرو۔ ان شخصیات کو میرے آقا نے محبوب جانا، ان شخصیات سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے بے انتہا محبت فرمائی، تم بھی ان سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرو۔ اپنی بساط کے مطابق ان کی بارگاہ میں ایصال کے نعمت حاصل کرو۔ جو لوگ درگاہ عالیہ قطب العالم المرکز الصحابیہ سے متعلقین ہیں، میں ان سے ضرور کہوں گا کہ ممکن ہو 17 رمضان مبارک کے افطار میں باقاعدہ ختم شریف پڑھ کے ازواج مطہرات کو ایصال کریں، بالخصوص حضور سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو ازواج مطہرات کے لیے اس دن تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں، یا ختم پاک کا اہتمام کریں، یا افطار میں کھڑے بیٹھ کر باقاعدہ ختم شریف پڑھ کر جمیع کلام پاک کا ثواب ان کی بارگاہوں میں پیش کریں۔ یہ بڑا ہی مرغوب عمل ہے، تاکہ ان کی توجہات اور ان پاکیزہ ترین ہستیوں کی جو رضا ہے وہ حاصل ہو، اور یہ رضا آقا اسلام کو بڑی محبوب ہے۔ حضور اسلام ان سے محبت فرماتے تھے، ہم پر یہ بات لازم ہے کہ ہم ساری عمر مؤدب ہو کر ان کی بارگاہوں میں حاضر ہوں۔ میرا یہ طریق رہا، اور قبلہ والد گرامی حضور قبلہ والدی و سندی و مرشدی و مولائی حضور قبلہ پیر ممتاز احمد شاہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جنت البقیع میں جب حاضر ہوتے اور جو ہمارے علم کے مطابق خبر تھی حضور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بتایا جاتا، اپنے علم کے مطابق وہاں کھڑے ہو کے فاتح خوانی، کیونکہ وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا تو منظور نہیں تھا، سختی ہے قوانین کی، لیکن دل میں ختم شریف پڑھ کر ان بشخصیات عظمیٰ کی بارگاہوں پیش کیا کرتے تھے۔ یہ عمل میرے والد گرامی کا سال ہر سال رہا، اور المسجد الصحابیہ میں صحابی مسجد میں الحمدللہ پچھلے 12 برس سے یہ معمول رہا ہے کہ ہر 17 رمضان مبارک کو
ہمارے ہاں جو جمعۃ المبارک ہوتا ہے اور جمعۃ المبارک میں شان عاشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی جاتی رہی۔ دوستو تم پر بھی لازم ہے کہ جب تک ممکن ہو سکے اپنی نیاز ان بارگاہوں میں پیش کرتے رہو، کیونکہ یہی وہ بارگاہیں ہیں جو حضور اسلام کو بہت محبوب ہیں۔ بالآخر دعا اللہ رب العزت ان برگزیدہ ترین شخصیات کے صدقے میں ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں اور ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آقا کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔